کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے. یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے. بلکہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ، جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں. کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں. وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار. اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا. لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اس وقت کے سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا. اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آیا. وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے. اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا. عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے. انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے. یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں. اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر. وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشن نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کی. ایسی بھی تو ریز ہیں، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے. یہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز یہ کیا ہے، وجود کو چیز کر گزرتی ہے. تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے پڑے ہوئے ہیں. آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں. اور وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر، تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے. یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز. ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشن کے کیا کیا اثرات ہیں وہ شے نظر تو نہیں آتی. غیر بڑی چیزیں آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسیپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسیپشن، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اسی طریقے سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے. ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے. وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا. تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے. ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے،
لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہیں، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں اندر ہی اندر کتنی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے، وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی ہے، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کے جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے، یعنی ایک ہے اس کا ایک وہ جو جس سے کہ ابھی اتنی اس کی انٹینسٹی نہیں ہے کہ اس سے وہ ریڈیشن ہو، اس کی انٹینسٹی اس وقت ہوگی جبکہ وہ شعور کی سطح پر آ گئی اور انسان جو ہے جل رہا ہے حسد کی آگ میں اور چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، یہ فضیلت جو ہے اس سے چھن جائے، تو یہ شے وہ ہے یقیناً کہ اس کے اثرات، اس کو میں اس وقت جدید فزکس کی اصطلاح میں ریڈیشن کے ذریعے سے اس میں لفظ واضح کر رہا ہوں، اس کے اثرات ممتد ہوتے ہیں، اور اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی یہاں ہمیں تلقین کی گئی، تلقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو ہو رہی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اگرچہ یہ کہیں مجھے کوئی ماثور تو یہ شے نہیں ملی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بالکل کسی تسنع کے بغیر میرے یہ الفاظ بھی زبان پر آیا، اللہم انی اعوذ بک یا رب الفلق من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، تو وہاں بھی اللہم انی اعوذ بک یا ربی و رب الناس و یا الہی و الہ الناس و یا ملکی و ملک الناس۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اس لفظ قل اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھی اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں، کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مطمئن کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے
آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد ہے وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں، اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشن نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے، ایسی بھی تو ریز ہے، ایکس ریز کیا ہے آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے وجود کو چیز کر گزرتی ہے، تبھی تو فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے، جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے پڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہیں اور گوشت جو ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اور وہ فوٹون جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر، تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز ہے۔ ان ریڈیشن کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشن کے کیا کیا اثرات ہیں، وہ شے نظر تو نہیں آتی، غیر بڑے چیزیں۔ آج کی دنیا میں جب آپ ای ایس پی کو مان رہے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسپشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلیپیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا، تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے۔ ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو یعنی اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہیں، اس سے پناہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے 2 درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں اندر ہی اندر کتنی پک رہی ہے، وہ اور بات، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے، لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے 2 اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی،
اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے۔ اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے، وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی ہے۔ غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کے جو بری شے ہے کہ کسی نعمت کا کسی دوسرے شخص سے سلب ہو جانا، اس کی خواہش جب پیدا ہو جائے اور جب یہ شعوری سطح پر آ جائے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اگر کوئی باغبان یا کوئی اور کھیتی کرنے والا جو ایک پودا لگاتا ہے، کوئی فصل ہے اس کا، کوئی ایک جو ہے بیج یا دانہ پھوٹا ہے، اب یہ جو پودا ہے باغبان یہ چاہتا ہے یہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اسے کوئی گدن نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، اس کی حفاظت کا بندوبست کرے گا تاکہ جس کام کے لیے یہ پودا لگایا وہ مقصد حاصل ہو۔ پودا تو مقصود نہیں ہے، مقصود تو اگر آم کا پودا ہے تو آم کا پھل اس سے حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو چار قسم کی اس کے اوپر آفات آ سکتی ہیں۔ پہلی آفت مثلاً حیوانات، جو سبزی خور حیوان ہے وہ اسے کھا نہ جائے، لہذا کچھ جالا آپ اس کے گرد جالی لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، اس سے بچاتے ہیں، اور یہ جو جانور آ کر کھائے گا، بکری فرسے کھا جاتی ہے تو یہ کوئی اس کی نیت آپ کو ضرر پہنچانے کی نہیں ہے، یہ اس کی طبعی ایک خاصیت ہے۔ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملک کی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 2 باتیں تھی، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ اصل ملک کی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو، نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کرو، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کیا کہیں گے، میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے۔ اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے، اس میں حد فاصل انسان کا اقرار، البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا۔ ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات سیدھی سی ہے، دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا۔ 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو۔ آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا، غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالتا۔ اچھا میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے، گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا۔ کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، معلوم ہے نا، لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہو، ہے کہ نہیں؟ یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف زن ہے نا، آپ قریب پھٹکتے ہو۔ معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے۔ وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری۔ یہ اولیاء اللہ کون تھے؟ صاحب یقین ہی تو تھے، اور کون تھے جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے؟ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، کس زمانے میں تھے یہ؟ ابراہیم لودھی اور اکبر کا زمانہ، بابر کا زمانہ، جب جنگ ہوئی ان کے مابین،
ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں مقابلے کے لیے، پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے، میرے لیے دعا کر دیجیے۔ فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، ہماری دھوپ چھوڑ دو۔ دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی، مارا گیا۔ ان سے بھی پہلے کی بات ہے، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، اس کے پاس جانے کا سوال نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں، میں آ جاؤں گا۔ تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا، درویش دوسرے سے نکل جائے گا۔ بادشاہ چاہتا ہے اس میں باریابی، اور سلطان الہند پھر کون ہوا؟ سلطان الہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے، جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے، اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ جان لیجیے۔ ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا، نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وثیقہ بھیج دیا، ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی۔ اسی کاغذ کے پشت پر ایک شعر لکھا، ما آبروئے فقر و قناعت نباختیم، با میر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است۔ جاؤ میر خاں سے کہہ دو، نواب ٹونک سے، ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے، لے جاؤ اپنا وثیقہ۔ کون تھے یہ؟ صاحب یقین۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پوری۔ شہنشاہ ہند کس نے باریابی چاہے اجازت نہ ملے، وہ یقین کی بات ہے۔ آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا، توکل ہوگا، راضی برضا ہوں گے، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، ڈر کاہے کا، میرا محافظ میرا رب۔ اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے؟ اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی چیز سے بھاگیں گے کیا؟ وہ تو ہمارا محبوب ہے، محبوب کی رضا اسی میں ہے، حاضر ہے ہم۔ نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تیغت، سری دوستہ سلامت کے تو خنجر آسمان۔ بتائیے کوئی خوف ہوگا، کوئی حزن ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہے معاملہ ایک۔ دوسرا معاملہ یہ، کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے، دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ زنا کر سکیں گے، چوری کر سکیں گے؟ یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے۔ اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گناہ ہو سکتا ہے، یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ منطقی بات ہے کہ نہیں؟ میں مثال سے اور سمجھا دوں، اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات کیجئے۔ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں، کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی تنخواہ، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی اتھارٹی، کتنی وہ سزا دلوا دے گا؟ اول تو پاکستان میں تو 2-4 روپے سے وہی معاملہ طے ہو جائے گا، اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ وہیں آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی، اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی، قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہو، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے تو اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہو، حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب اس پر حدیثیں سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے، کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے
جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں. قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں. یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں. کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں. زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، بدخلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے. گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بات. کبیرہ بہت بڑی شے ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں. اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے. اور سنیے، فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود. اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں. راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی، یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس آئے. ٹھیک ہے، وہ حضور کے خادم خاص ہے، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہے انس ابن مالک. چونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں. جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس. 10 برس حضور کی خدمت میں رہے. پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا. حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا. یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں. اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے. قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو. الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے. شاذ کبھی رہ جائے تو رہ جائے. قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد. جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا. امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفائے عہد نہیں تو دین. کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہ سمجھ لیجیے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہے تو رد کر دے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیے پھر ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی. راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیسے ممکن؟ ایمان ہو جائے، پھر وہ ایمان بھیلے کا ہوا، کیا قدر و قیمت اس ایمان میں؟ وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے. ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو، ایمان اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو، نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو. لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہو، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا، مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات. یہ قانونی بات نہیں ہے، وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی. قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا. پھر کافر نہیں ہے. قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا. ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا. جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ ہو. اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے.
توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جائے۔ بتائیے کوئی اشتباہ ہے گیا؟ لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دیں۔ یہ غلطی کس سے ہوئی؟ کل بتایا تھا بھائی، کس سے؟ خوارج سے۔ خوارج سے یہی غلطی ہوئی۔ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، یہ باریک جیسے بال کا سا فرق ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کے نتیجے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا، پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ کتنا یہ آسانی سے نتیجہ نکل آئے، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل۔ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی گمراہی۔ دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے، آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا۔ یہ چیز ذہن سے نکل گئی، اور برا نہ مانیے یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب اور دوزخ ہم پر حرام۔ یہ آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جب دل میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر کرو گناہ کیوں نہ کرو، کیوں حرام خوری نہ کرو، کیوں رشوتیں نہ لو، کیوں بددیانتی نہ کرو، جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے ہی ہے، آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا اصل میں، یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی، عوام کے اندر جو ہلاک ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچیے۔ تیسری ایک غلطی کی اہل تشیع نے، انہوں نے کیا غلطی کی؟ ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے۔ فلاں مومن تھے، باقی سب مسلم ہی تھے، اور باقی سب منافق ہی تھے۔ یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان، چھٹی۔ تیسری کیٹیگری آپ طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانونی اصطلاحات یہی دو ہیں۔ سمجھ لیجئے ان باتوں کو، مجھے کوئی دھواں دھار تقریر نہیں کرنی، بات سمجھانی۔ دیکھیے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں ہوں گی صرف دو، یا مسلم یا غیر مسلم، یہ ہے قانونی تقسیم۔ اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن منافق کوئی قانونی اینٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں حضور کہہ سکتے تھے، حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق، یہاں تک کہ جس کے بارے میں علم نشنا ہو چکا تھا، عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی؟ نماز جنازہ کافر کی پڑھی جاتی ہے یا مسلمان کی؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم کیا۔ منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے، اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا۔ فار آل لیگل پرپسز اے منافق از اے مسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ لیگل اینٹیز دو ہی ہے، کافر اور مسلم۔ تیسری اینٹی کوئی لیگل نہیں ہے، تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے۔ اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا۔ ویسے حقیقت نفاق پر مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہے، میں اس کے مسائل اور وہاں اس وقت واضح کروں گا۔ اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں، دیکھیے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا، جیومیٹری پڑھی، تھوڑی سی بھی ان کی سمجھ میں بات آئے گی۔ کچھ گراف بنایا کرتے تھے، زیرو درمیان میں، اور رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4، اور لیفٹ پر -1 -2 -3 -4، درمیان میں کیا ہے؟ زیرو۔ یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے۔ +1 کیا ہے؟ ایمان کا پہلا درجہ۔ +2 کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا درجہ۔ +3 کیا ہوگا؟ ایمان کا اور درجہ۔ اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ +انفینٹی، انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور -1 نفاق کا پہلا درجہ، -2 -3 اور -انفینٹی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین۔ سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں زیرو بھی تو ہے کہ نہیں؟ یہ تیسری شکل ممکن ہے۔ جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو، بین بین ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اوپر سے مسلم اندر ایمان، مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم اندر منافق، مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم اندر نہ نفاق نہ ایمان،
اب وہ نرا مسلم ہو گیا. اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے ہیں وہ وہی کچھ ہے. الا ماشاء اللہ منافق نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے, منافق نہیں ہے. یہ بڑا دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے. منافق نہیں ہے. ہاں مومن بھی نہیں. ایمان کسی اور شے کا نام. ایمان ہوتا ہے تو سورج کے مانند دمکتا ہے. ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے. ایمان ہوتا ہے تو توکل, راضی برضائے رب, اطاعت رب, اتباع رسول, نیکی بھلائی اخلاق, یہ ہے ایمان. تو ہمارا کیا حال ہے اکثر و بیشتر, نہ مومن نہ منافق, بین بین میں ہے. اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, پلس کا انکار ہو گیا, ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر. ولکن قولوا اسلمنا, درمیان میں آ گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن اب آگے چلیے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں, اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں. منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے, اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی. کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئی؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے, لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ, جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی, اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی, وہ مومن صادق, نوجوان نہایت صالح. اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں, حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا, آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجیے تاکہ میں اس کو کفن کروں. حضور نے سوچا اور کرتا اتارتے ہوئے حضرت عمر کھڑے ہو گئے. وہ تو تھے نا, ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے, ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا. حضرت خضر کو 3 دفعہ ٹوکا کہ یہ کیا کیا تم نے, بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا, یہ کیا کیا تم نے, کشتی کو تم نے توڑ دیا, مارو گے جو اس کے اندر سوار, یہ کیا کیا, یہ دیوار سیدھی کر دی ہے, بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے. انک لن تستطیع معی صبرا, یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. حضور کیا کہتے ہیں, اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ایک ہے مروت, ایک ہے شرافت. اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی, مجھ سے سوال کیا, کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى, نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی, بھاگ دوڑ کی. جو کمائی کی ہے وہی ملے گا, اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی, وہ دکھا دی جائے گی, یہ ہے تمہاری کمائی. تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت, اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا, حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے. غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے, ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک, اور وہ اسیران بدر میں تھے. بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو پاس کرتا نہیں تھا, کرتے کی ضرورت پیش آئی. وہ طویل القامت انسان تھے. عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو. اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا. آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا. بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے. منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی, جس کو بتایا بھی ایک صاحب حضرت حذیفہ ابن یمان. کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے, یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں, یہ میرا راز ہے تمہارے پاس. اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے, وہ بتاتے نہیں تھے. ان کا نام پڑ گیا صاحب و سر النبی, یہ نبی کے رازدان ہیں, ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے, وہ راز ہی رہا. میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا, وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. بہرحال یہ بات سمجھ لیں
قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے، +1 سے لے کر +انفینٹی تک، یا منفی طور پر منافق، -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک، اور درمیان میں ایک 0 کا مقام بھی ہے، نہ منافق نہ مومن، بس وہ مسلمان ہے، وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ، دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی، اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ دیکھیے بات سمجھ لیں، بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے، ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے، بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہم ہی کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ دلی یقین والا ایمان، قانونی ایمان تو ہے، سب کو ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں 2 صفات کا حوالہ دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، تو آپ کا کیا خیال ہے الٹپ آتی ہیں؟ یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی ہے، مضمون کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ، اللہ کی صفات، اللہ کے نام خاص سبب ہے۔ یہاں فرمایا آیت ختم ہوئی ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا، ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رعایت دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگر کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تاحال لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو روکے گا نہیں، تو وہ غفور ہے، وہ رحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ منطقی بات یہ بنتی جب تک مثبت طور پر ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، تو اس کی شان غفاری کا صدقہ ہے، اس کی شان رحیمی کے طفیل یہ رعایت کی جا رہی ہے۔ اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے۔ اب ذرا ایک بات اس میں سمجھ لیجیے، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی؟ نمبر 1، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، اور یہ کتنی بڑی نوید جافزہ ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ اگر ایمان نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے